فوراً پلٹ کر کے آئے، اس تیسرے کو بھی جہنم میں پہنچا دیا۔ کفار میں گلگلہ مچ گیا کہ بڑے بڑے 3 سردار ایک ساتھ چلے گئے، اور صحابہ میں اتنا بلند نعرہ لگا کہ زمین گونج گئی اللہ اکبر کی آواز سے، کیونکہ اب یہاں پر صاف نظر آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اب اہل حق کے ساتھ کیسے ہے۔ اب کفار و مشرکین میں سے ابو جہل نے سب کو ورگلانا شروع کیا اور کہا کہ اے لوگو، گھبرانا مت، ہمارے خدا ہمارے ساتھ ہیں۔ اور پھر اس کے بعد دو بدو جو مقابلہ ہوتا ہے آمنے سامنے، یہ شروع ہو گیا دوپہر کے وقت۔ اب اس گھمسان کی جو لڑائی تھی، اس میں ہوا یہ کہ شیطان اپنی فوج لے کر کے ادھر بھی آیا ہوا تھا۔ یہ بھی روایت ہے، شیطان اپنی فوج لے کر کفار مکہ کے ساتھ ہے، اور وہ بھی انسان کی شکل میں آیا ہے۔ سراقہ بن مالک نام سے ایک شخص ہے، اس کی شکل میں شیطان آیا ہوا ہے لڑنے کے لیے۔ تو میرا مولا کب یہ گوارا فرمائے گا شیطان اپنی فوج لے کر کے آئے اور وہ اپنے حبیب کو تنہا چھوڑے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3000 فرشتوں کو اتارا، کس کے لیے؟ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی اعانت کے لیے، تعاون کے لیے 3000 اتارے۔ اس کے بعد پھر 2000 آئے، 5000 فرشتے اترے، اور اس کے بعد ایسی لڑائی کہ صحابہ فرماتے ہیں ہماری تلواروں سے اس وقت سبزی بھی نہیں کٹتی تھی، کند تھی، مڑی ہوئی تلواریں تھی، برسوں سے زنگ لگی ہوئی، سبزی کاٹنے کے برابر بھی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ ہم جنگ کی تیاری سے آئے نہیں تھے۔ لیکن کمال کی بات ہے کہ ہم اگر لڑتے ہوئے کسی کافر کے قریب جاتے، ابھی ہماری تلوار اس کے گردن کے قریب ہوتی کہ گردن اڑ کر جا چکی ہوتی، نہ ہم نے مارا نہ محنت کی۔ قرآن میں اللہ نے وہ بھی آیت نازل فرمائی سورہ انفال میں، اللہ تعالیٰ فرماتے فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ۔ اے محبوب آپ فرمائیں ان کو کہ تم سب نے نہیں قتل کیا، ان کو اللہ نے قتل کیا ہے، ہاتھ تمہارا تھا، کام اللہ کا تھا۔ اب جو کفار مکہ لڑنے کے لیے بدر میں آئے تھے، ان میں سے جو بعد میں ایمان لائے، انہوں نے کہا بدر کے میدان میں جب ہم لڑ رہے تھے، عجیب و غریب لوگوں کو ہم نے دیکھا جن کو ہم نے نہ مدینے میں کبھی دیکھا تھا نہ مکہ میں کبھی دیکھا تھا، اور ان کی ہیبت ایسی تھی کہ جب وہ سامنے آتے تو ہماری تمام چیزیں ختم ہو جاتی، طاقت و قوت۔ اچھا اس سے پہلے ایک اور کام، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو جہل جب پکارنا شروع کیا، جوش دلانے لگا، حضور نے مٹی کی کچھ کنکریاں اٹھائیں اور کفار مکہ کی طرف یوں کہہ کے پھینک دیا، شاہت الوجوہ، تمہارے سب چہرے برباد ہو جائیں۔ اتنا تھا کہ روایت میں ہے کہ وہ کنکری تقریباً ہر کافر کی ناک تک گئی، اور اس کے بعد ان کے اندر پوری طاقت ہی ختم ہو چکی تھی، قوت دفاع بھی نہیں تھا، ڈیفنس کی قوت تک نہیں تھی۔ کس سے تم لوہا منوانے کی کوشش کر رہے ہو؟ کس سے؟ وہ کائنات کے سب سے طاقتور رسول محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدد کے لیے اللہ نے 5000 فرشتے اتارے۔ بہرحال اس جنگ کا ہونا کیا تھا وہ تو ہمیں صاف نظر آتا ہے، ایک طرف اہل حق ہیں اور وہ بھی کمانڈر یا ان کی قیادت کرنے والے کائنات کے سب سے افضل، سب سے اشرف انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور وہ ادھر دعائیں کر رہے ہیں، تو ادھر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو نہتے ہیں، اور وہ بھی صرف اللہ اور اس کے رسول کے بھروسے پر آئے ہوئے ہیں۔ کئی صحابہ ایسے ہیں جن کے پیروں میں چپل بھی نہیں ہے، نالین بھی نہیں ہے، اور وہ کیسا ان کا جذبہ تھا، دھوپ میں گرمیوں میں بدر کے موقع پر وہ لڑ رہے تھے۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی فرماتے ہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تلوار بھی نہیں تھی، کچھ نہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں خالی کھڑا رہوں؟ میرے بھائی دیگر مجاہدین لڑ رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو تم بھی کوئی لکڑی اٹھا لاؤ، جنگ لکڑیوں سے نہیں لڑی جاتی۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے قریب میں ایک پڑی ہوئی لکڑی ملی، وہ لا کر کے میں نے حضور کے پاس پیش کیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا ہاتھ پھیرا۔ حضرت عکاشہ کہتے ہیں اسی کو میں تلوار بنا کر لڑتا رہا، کتنوں کو تو میں نے اس سے مارا ہے، جس کو میری لکڑی پڑتی اتنا گہرا زخم ہوتا کہ اس کی چمڑی الگ ہو جاتی تھی لکڑی سے، اور وہ لکڑی کئی سالوں تک محفوظ رہی، حضرت عکاشہ نے جو جنگ بدر میں استعمال کی تھی۔
عزیزان گرامی، یہ جنگ بدر میں جو حالات ہوئے، اس کے بعد کفار مکہ کی ایسی درگت بنی کہ وہ ہیبت کی وجہ سے میدان چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے. سارا ساز و سامان سب میدان میں چھوڑا اور بھاگے. اس میں ابو جہل قتل ہو گیا تھا، امیہ بن خلف قتل ہو چکا تھا، امیہ بن حرب یہ قتل ہو چکا تھا، عتبہ شیبہ یہ قتل ہو چکے تھے. یہ سارے قتل ہو گئے تھے جنگ بدر میں. جو بڑے بڑے وہاں کے میٹنگ کرنے والے سردار